بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ویسے تو ہمارے ملک میں ظلم و بربریت جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آتی ہے، خاص طور پر جو جاگیردار وڈیرے اور جو سرداروں کی جیلوں میں اور چودھریوں کی غریب ہاری کسان مزدوروں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جاتا ہے، انہیں قید کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جس طرح بے انصافی کی جاتی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں پر جو ظلم کی داستانیں رقم ہوتی رہی ہیں، یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ لیکن ایک تازہ واقعہ جو آیا ہے وہ بڑا دل ہلا دینے والا ہے، جس میں ایک بلوچ خاتون جو ہے وہ بلوچستان کے ایک علاقے بارکھا میں ایک جو ہے ایک حکومت سے بلوچستان حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک سردار کے بارے میں جو ہے وہ ظلم کی داستان سنا رہی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ جو مذکورہ جو سردار ہے وہ اس کی جیل میں ایک عرصے سے قید ہیں، اور 2 بچوں کو تو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور 5 بچے جو ہیں وہ ابھی تک اس سردار کی قید میں ہیں۔ نہ صرف 2 بچوں کو قتل کر دیا گیا، بلکہ جو بلوچ خاتون ہیں ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور بلوچ خاتون نے اپنے قتل سے پہلے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا۔ تو اس ظلم پر جو MQM کے جو بانی و قائد الطاف حسین جو پہلی مرتبہ نہیں بلکہ جو نہ صرف ملک میں جہاں کہیں بھی کسی غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن خاص طور پر بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا رہا ہے، اس پر ہمیشہ جو ہے وہ بانی و قائد الطاف حسین نے آواز اٹھائی ہے۔ اور یہ جو بلوچ خاتون ہیں جن کا وہ ایک جو ویڈیو بیان بھی ہے وہ اٹیچ کر کے باقاعدہ بانی و قائد MQM الطاف حسین نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے اس متاثرہ خاتون جو بلوچ خاتون ہے جن کا اور 2 بچوں کا قتل ہوا ہے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور جو مزید جو وہ اس نے جو بتایا جیسے کہ اس کے جو مزید کئی بچے جو ہیں وہ ابھی تک سردار کی جیل میں قید ہیں، الطاف حسین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس ظلم کی جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے الطاف حسین۔ تو ناظرین، ایک طرف تو ملک میں جمہوری حکومت قائم ہے، اور اس جمہوری حکومت میں جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے جو غریب بلوچوں کے ساتھ بھی اور جو دیگر صوبوں کے جو غریب لوگ ہیں، اور جس طرح کراچی میں مہاجروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے ہیں، آج بھی ان کے خلاف جو ہے وہ جو غیر قانونی کارروائیاں سفاکانہ کارروائیوں کا جو عمل جاری ہے، تو الطاف حسین صاحب اس پہ آواز اٹھاتے رہیں۔ لیکن یہ جو بلوچستان کا واقعہ ہوا ہے اس پر کوئی آواز ابھی تک کہیں سے جو ہے وہ نہیں اٹھائی گئی ہے، حکومت نے اس کا کوئی ابھی تک نوٹس نہیں لیا ہے، اور جو کراچی میں ظلم روا رکھے جاتے رہے ہیں مہاجروں کے ساتھ، کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اس پر بھی اب تک ان پر تو کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کراچی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ملک کا حصہ نہیں ہے۔ کراچی کے لوگ اب یہ محسوس کرنے لگیں کہ ان کے خلاف جس طرح کی ناانصافیاں ہوتی ہیں، ظلم روا رکھا جاتا ہے، اور اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ملک کا کوئی بھی لیڈر، تو وہ یہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ یا تو اس ملک کے شہری نہیں ہیں، اور ان کے لیے کوئی آواز، ان کی آواز جو ہے اٹھانے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آواز بننے والا نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے آپ کو جو گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ کراچی میں جس طرح PIB کالونی میں 1200 خاندانوں کو جو ہے وہ یک جنبش قلم جسے کہنا چاہیے کہ نوٹس دے دیا گیا، ان کو گھروں کو مسمار کرنے کا نوٹس دے دیا گیا، اور اس پر ابھی تک جو MQM پاکستان ہے، فاروق ستار نے ضرور ان سے ملاقات کی اور مذمتی بیان جاری کیا، لیکن MQM پاکستان حکومت کا حصہ ہے، وفاقی حکومت میں شامل ہے۔ کہاں ہیں ان کے وہ 3 وزراء، 2 وزیر اور 1 مشیر؟ کوئی بیان نہیں، کوئی ان کی دادرسی نہیں، کوئی حکومت سے جو ہے اس کے لیے رابطہ نہیں۔ پھر جو MQM پاکستان بہادرآباد ہے، اپنے دیگر مسائل کے لیے تو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سے رابطے میں ہے، سندھ حکومت کے وزراء، سندھ حکومت کا وفد وہ بہادرآباد آتا ہے،
لیکن یہ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ابھی تک MQM پاکستان نے نہ تو سندھ حکومت سے رابطہ کیا ہے، نہ وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے، نہ کسی ایسے متعلقہ ادارے سے رابطہ کیا ہے، نہ ان کی داد رسی کے لیے کوئی اقدام کیا ہے۔ اس پر جو اصل MQM ہے، اس کی رابطہ کمیٹی نے ضرور جو ہے وہ ویڈیو بریفنگ کی ہے، جس میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات مصطفیٰ عزیز آبادی، سید قاسم علی رضا اور دیگر جو بھی رابطہ کمیٹی کے ارکان ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بریفنگ کی ہے، اور رابطہ کمیٹی نے جو PIB کالونی کے جو 1200 خاندان ہیں ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی شدید مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ نوٹس جو ہے ضرور واپس لیا جانا چاہیے، اور ان کے گھر جو ہے وہ مسمار نہ کیے جائیں، ان کو انصاف دلایا جائے۔ تو ناظرین، ایک طرف تو، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے PIB کالونی میں نوٹس جاری کرنے کا، آپ نے دیکھا کہ پورے شہر میں جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹی سی بھی وائلیشن ہو جاتی، اول تو اس شہر کا جو سب سے بڑا جو ادارہ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کو جو ہے وہ کراچی کا جو خالصتاً کراچی کا ادارہ ہے، اس کو کراچی سے چھین کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے سارے جو گو کہ یہ ادارے کی ساری جو کروڑوں اربوں روپے کی جو کمائی ہوتی ہے اس ادارے کو، وہ کراچی سے ہوتی ہے۔ بلڈنگیں جس طرح کراچی میں بنتی ہیں پورے ملک میں کہیں نہیں بنتی ہیں، لیکن اس کا دائرہ سندھ تک وسیع کر کے جو کراچی سے جو انکم ہے وہ جو ہے بندر بانٹ جو ہے اس کی تاکہ کی جا سکے دوسرے سندھ کے دوسرے علاقوں کے نام پر۔ اور اس شہر میں سپریم کورٹ نوٹس لے، سب نوٹس لیں، لیکن غیر قانونی تعمیرات کا جو کام ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور یہ کبھی ایک روز پہلے کی بات ہے کہ کوئی بہت بڑا ہے تو وہ بہت چھوٹے گریڈ کا ملازم ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، لیکن وہ اس کے جو اختیارات ہیں یا جو اس کے جو کام ہیں وہ DG سے بھی زیادہ اس کے اختیارات ہیں، اور وہ مالک ہے غیر قانونی تعمیرات کرانے کا، باقاعدہ ٹھیکیدار ہے، ذمہ دار ہے، اور وہ پورا سسٹم وہی چلاتا ہے۔ تو اس کی گرفتاری ہوئی، اور ایسے لوگوں نے گرفتاری کی کہ جو کہا جاتا تھا کہ شاید یہ وہ اداروں کے لوگ ہیں، سیکورٹی اداروں کے لوگ ہیں کہ وہ یقیناً اب حرکت میں آ گئے ہیں، اور وہ یقیناً کوئی ایسی کارروائی کریں گے کہ جس کے نتیجے میں جو اس طرح کے کام کرنے والے، غیر قانونی کام کی سرپرستی کرنے والے ہیں، نہ صرف وہ ان کے بڑوں تک پہنچیں گے بلکہ اس کو بھی جو ہے وہ نشان عبرت بنائیں گے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر جگہ پیسے چلتے ہیں، پیسوں کا کھیل ہی اتنا برا ہے کہ جہاں مطلب کسی کو پکڑا اور وہ چھوٹ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی 50 لاکھ رشوت دے کے 25 لاکھ دے کے چھوٹ گیا، تو پھر بھی اس کو آدھے آدھے کا فائدہ ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح جو اہلکار تھا وہ رہا کر دیا گیا، اور کوئی نہ تو اس کی گرفتاری کی وجہ سامنے آئی، نہ کوئی رہائی کی وجہ سامنے آئی۔ تو اس شہر میں یہ چل رہا ہے۔ اور پھر جب میں آبادی کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح PIB میں، اس طرح کراچی کی اور بہت ساری آبادیوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم و ستم روا ہے، جو لوگ 70 سالوں سے رہ رہے ہیں اور پورے قانونی تقاضے پورے کر کے رہ رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کرنے کے نوٹس دیے جاتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ باقاعدہ کمپین چل رہی ہے کہ سوراب گوٹ پہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں جو غیر قانونی بستیاں ہیں، سارے جرائم پیشہ عناصر وہاں جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اسلحہ وہاں کتنا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی وہاں آپریشن کرنے کی، کسی کو جرت نہیں ہوتی وہاں پہ جو غیر قانونی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، اور جو وہاں پہ ٹرک اڈے ہیں، اور عجیب وہاں کی صورتحال، جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں حیدرآباد جانے کے لیے، ان کا جانا دوبھر ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں، وہاں پر دونوں جانب جو ہے سوراب گوٹ پہ کس طرح جو ہے وہ تجاوزات کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے، تجاوزات قائم ہیں، اور بالکل غیر مقامیوں کا پورا ایک ڈیرا ہے، لیکن وہاں کوئی مقامی گھس نہیں سکتا۔ غیر مقامیوں کی ان بستی میں، غیر مقامیوں کے ان اڈوں پر، وہ اڈے ہیں باقاعدہ، کوئی ان پہ نہیں گھس سکتا، کوئی ان پہ آپریشن نہیں کر سکتا۔ سارا بس چلتا ہے تو غریب مہاجروں پر، اس شہر کے غریب جو مقامی ہیں ان پر چلتا ہے، ان کو نوٹس، ان کو گھر خالی کرانا۔ تو ناظرین، یہ ظلم آخر کب تک چلے گا؟ اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کی آواز جب آپ بند کر دیں گے تو پھر یہ ظلم تو پھر ظلم ہے، اور بڑھے گا تو پھر مٹ جائے گا، تو مٹنے کا وقت بھی آئے گا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے جو مظلوموں کو یقیناً ان کو انصاف دلائے گی۔ چاہے انسان جو ہے زمین پر
جو ہے وہ کتنا ہی خدا بن جائے لیکن وہ خدا نہیں بن سکتا، آخرکار اس کو زمین میں ہی دفن ہونا ہے۔ تو وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ جو اس طرح کے سورما بنے ہوئے ہیں جو غریبوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں وہ زمین بوس ہوں گے، اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کبھی تو حرکت میں آئے گی، اور ان کے لیے ظلم، ان کے اوپر ظلم کے خلاف، ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کو کبھی تو موقع ملے گا کہ وہ جو ہے وہ ان غریبوں کی جو ہے وہ داد رسی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو بھی وہ اقدام کر سکتا ہے یا آواز اٹھا سکتا ہے، اس کو آواز اٹھانے کا کوئی نہ کوئی موقع تو ملے گا۔ تو ناظرین، ایک طرف تو یہ صورتحال تھی، دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں کہ ملک کی صورتحال انتہائی دگردوں جسے کہنا چاہیے، وہ سنگین شکل اختیار کر گئی ہے۔ یعنی صدر مملکت عارف علوی جو ہیں وہ حکومت کے بالکل خلاف جو ہے وہ صرف اپنے پارٹی چیئرمین کی خواہش پر اور ہدایت پر جو ہے وہ کیا نام ہے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا آئین میں اور قانون میں کوئی باقاعدہ ذکر ہی نہیں، اور پوری حکومت جو ہے اس وقت وہ یہ بات کہہ رہی ہے، وہ یہ بات زور دے رہی ہے اس بات پر کہ صدر کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دو صوبوں کے الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اب صدر نے الیکشن کی ڈیٹ از خود دے دی ہے، جبکہ الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، ڈیٹ دینا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے مشورے سے، اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ دیتے ہیں، صدر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ صدر تو جب پورے ملک میں ساری اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور بالکل نئے عام انتخابات ہونے ہوں تو صدر ڈیٹ دے، لیکن اس معاملے میں کہا جاتا ہے کہ صدر کی ڈیٹ جو دینا جو ہے، لیکن ایک طرف تو صدر کی الیکشن کی تاریخ دینے کو جو وزراء ہے، وفاقی وزراء، اہم وفاقی وزراء، وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور کوئی صدر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو، کہہ رہے ہیں صدر صاحب اپنی اوقات پہ رہے۔ دوسری طرف جو عمران خان اور اس کے جو لوگ ہیں، شیخ رشید جیسے جن کا اب کوئی مستقبل چونکہ نہیں ہے سوائے عمران خان کے ساتھ لٹکے رہنے کے، تو وہ کہہ رہے جی بڑا زبردست کام کیا آدمی صاحب نے تو، اور کمال کر دیا اور یہ کر دیا وہ، لیکن ایک بڑے تصادم کی بو آ رہی ہے، بہت بڑے تصادم کی، اور لگتا یہ ہے کہ اس تصادم کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تو گھر جائے گا۔ اب یا تو پہلے صدر گھر جائے گا، یا حکومت گھر جائے گی، پارلیمنٹ گھر جائے گی، یا دونوں ایک ساتھ جائیں گے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پہلے کون گھر جائے گا، لیکن لڑائی جو ہے وہ اس سنگین شکل اختیار کر گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا گھر جانا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کا گھر جانا ٹھہر گیا ہے، کسی نہ کسی کی رخصتی تو ہوگی۔ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ تو نکلے گا، اور بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا جو ملک کی سالمیت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یقیناً، اور جمہوریت کے خلاف تو ہو گئی، اس لیے کہ پھر جمہوریت کی گاڑی تو اس طرح نہیں چلے گی کہ صدر گاڑی کو کسی اور طرف کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں اور پوری حکومت جو ہے وہ الگ، اس کی سمت بالکل الگ ہے، اور صدر جو ہے بالکل تنہا ہے سمت لے جانے میں، وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے، تو اس کے نتائج کوئی اچھے تو نکلتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ پہلے کون گھر جاتا ہے، صدر گھر جاتا ہے، حکومت گھر جاتی ہے، یا دونوں ایک ساتھ گھر جاتے ہیں۔ اب پھر آخر ہوگا کیا، کون آئے گا، نگراں حکومت آئے گی، ٹیکنوکریٹس آئیں گے، یا کوئی اور آئے گا، کوئی نامعلوم آئیں گے؟ تو یہ بڑی چیزیں جو ہے اب شروع ہو چکی ہیں، اور یہ ملک جو ہے ایک انتہائی سنگین آئینی بحران کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا کوئی حل جو ہے وہ بھی فوری طور پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو 2 صوبے ہیں ان میں جو ڈیٹ دی ہے 9 اپریل کے الیکشن کی، اس پر ہماری آج ایک اقلیتی جو رہنما ہیں جن کا تعلق مسیحی برادری سے ہے، اور وہ معروف وکیل بھی ہیں، سلیم مائیکل، اور ایک کھوکر صاحب ہیں، ان سے ہماری جو بات تھی، ان کا کہنا کہ جناب 9 اپریل کے تو ایسٹر کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے 9 اپریل کو، اور پوری دنیا میں ایسٹر کا تہوار منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل تہوار ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے، کیا صدر صاحب کو یہ بات پتہ نہیں، وہ کیسے پاکستان کے صدر ہیں
کہ وہ اقلیتوں کا اتنے بڑے تہوار کے دن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے، کیا ان کو اتنا بھی نہیں پتہ؟ تو سلیم مائیکل جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان سے باقاعدہ ہم انٹرویو بھی کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پٹیشن جو ہے وہ صدر کے اس اقدام کے خلاف دائر کریں گے عدالت میں کہ صدر صاحب 9 اپریل کا ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ایسٹر کا دن ہے، 9 اپریل کی ڈیٹ قطعاً مناسب نہیں ہے، واپس لی جائے۔ تو وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے کورٹ میں۔ تو بہرحال یہ سنگین صورتحال تو ہے، اور دوسری جانب ہم آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کا معاملہ مسلسل التوا کا شکار ہے، لٹکا ہوا ہے۔ بلکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر نے باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو ایک خط تحریر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو وہ 11 UCs کے جو الیکشن ہونے، جو ان کا اگر جو ابھی تک شیڈول الیکشن پاکستان نہیں دے رہا ہے تو وہ الیکشن ہوتے رہیں گے، ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی وہ جو ہو چکے ہیں ان کو کیوں لٹکا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، جو UCs چیئرمین آ چکے ہیں، جیت چکے ہیں، جن کے نتائج سامنے آ چکے ہیں، تو اس کا کم از کم ان کو آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ تو کراچی کے میئر کا، ڈپٹی میئر کا الیکشن کا فوری شیڈول ان کا کہنا ہے کہ جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو ان سے انہوں نے درخواست کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کا معاملہ بھی جو ہے وہ مسلسل لٹکا ہوا ہے، التوا کا شکار ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ اور ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ملک میں۔ اب وہ کیا ہوگا وہ یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں اس نشست سے، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔